نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ کل بیان حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ اور ایک رہبان جو آپ سے سوال کر رہے تھے تو ان کے تعلق سے گفتگو ہو رہی تھی، تو جو سوالات حضرت سے کیے تھے اب ان کے جو جوابات ہیں اسے سماعت فرمائیں۔ لو سنو، حضرت نے فرمایا، حضرت بایزید بسطامی نے، لو سنو اپنے سوالوں کے جواب۔ جو سوال کیا تم نے پہلا کہ وہ ایک کیا ہے، وہ ایک کیا ہے جس جیسا دوسرا نہیں، تو حضرت نے فرمایا پس وہ اللہ تعالی عز و جل ہے، وہ ایک وہ ہے جس کے دوسرا کوئی نہیں، وہ اللہ ہے۔ اور جو دو ہیں تیسرا ان کے ساتھ نہیں، وہ رات اور دن ہے، بموجب قول اللہ تعالی کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیتین، اور جو تین ہے چوتھا ان کے ساتھ نہیں، وہ عرش ہے، کرسی اور قلم ہے۔ اور جو چار ہیں پانچواں ان کے ساتھ نہیں، وہ چار کتابیں ہیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید ہیں۔ اور جو پانچ ہے چھٹا ان کے ساتھ نہیں، وہ پانچ فرض ہیں، نماز پنج وقتہ جو تمام مسلمان مردوں اور عورتوں پر فرض ہیں۔ اور جو چھ ہیں ساتواں ان کے ساتھ نہیں، وہ 6 دن ہیں جن کے بابت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ، اور جو 7 ہے آٹھواں ان کے ساتھ نہیں، وہ 7 آسمان ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خَلَقَ 7 سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا۔ اور جو 8 ہے 9واں ان کے ساتھ نہیں، وہ عرش عظیم ہے، وہ عرش عظیم ہے کہ اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور جو 9 ہیں 10واں ان کے ساتھ نہیں، وہ 9 آدمیوں کا گروہ ہے جنہوں نے زمین پر فساد کیا تھا، جیسے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ۔ اور جو 10 کاملہ کا سوال ہے، وہ 10 فرائض ہیں جو مکہ معظمہ میں حاجیوں پر واجب ہیں، جبکہ وہ حرم میں ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٌ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ مِّلَّةٌ۔ اور جو 11 ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی ہیں، اور جو 12 مہینے سال کے ہیں، اور جو 13 ہیں وہ یوسف علیہ السلام کے خواب ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر۔ اور جو تمہارا سوال ہے کہ وہ قوم کون ہے، وہ قوم کون ہے جس نے جھوٹ بولا اور جنت میں داخل ہوئی، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور وہ قوم جس نے سچ بولا اور دوزخ میں ڈالی گئی وہ یہود اور نصارہ ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ فَهُمْ صَدَقُوا وَأُدْخِلُوا النَّارَ۔ اور زاریات ذروا 4 ہوائیں ہیں، زاریات ذروا یہ 4 ہوائیں ہیں، اور حاملات وقرا بادل ہیں، اور جاریات یسرا وہ دریا میں چلنے والی کشتیاں ہیں، اور مقسمات امرا وہ فرشتے ہیں جو نصف شعبان کو لوگوں پر رزق تقسیم کرتے ہیں۔ اور جو 14 چیزیں خدا کے ساتھ کلام کرتی ہے
وہ 7 آسمان اور 7 زمینیں ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے فقال لها وللارض ائتنا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین. اور وہ قبر جو اپنے قبر والے کو لیے پھرتی ہیں وہ یونس علیہ السلام کی مچھلی ہے. وہ قبر جو اپنے قبر والے کو لے کر پھرتی ہے وہ یونس علیہ السلام کی مچھلی ہے. اور یہ سوال کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے نبی پیدا کیے اور کتنے مرسل اور کتنے غیر مرسل، سوائے اللہ تعالیٰ نے 1,00,000 کئی ہزار نبی پیدا کیے، ان میں سے 313 مرسل ہیں. 313 یعنی رسول ہیں، مرسل یعنی رسول ہے. اور وہ جو چیز بغیر روح کے سانس لیتی ہے، 1,00,000 کئی ہزار نبی پیدا کیے. اس میں تعداد میں پورا فکس نہیں ہے کہ اتنے لاکھ ہی ہے اتنے ہزار ہی ہے. اور ان میں 313 مرسل ہیں، 313 نبی ہیں. اور وہ چیز جو بغیر روح کے سانس لیتی ہے وہ صبح ہے. اور وہ پانی جو نہ آسمان سے ہے نہ زمین سے نکلا ہے وہ شیشہ ہے، جس میں بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گھوڑا کا پسینہ بھیجا تھا. گھوڑا کا پسینہ بھیجا تھا. وہ 4 چیزیں جو نہ جن ہے، نہ آدمی، نہ فرشتے، نہ باپ کی پشت سے، نہ ماں کے پیٹ سے، وہ 4 یہ ہیں. ایک ان میں دمبا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دمبا، دوسری اونٹنی حضرت صالح علیہ السلام کی، تیسری آدم علیہ السلام، یہ بھی بغیر ماں باپ کے پیدا ہے، چوتھی مائی ہوا. یہ 4 چیزیں ہیں، نہ ماں کے پیٹ سے نہ باپ کے پشت سے. وہی بتائیں. اور یہ سوال کہ وہ کیا چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور پھر اس سے کراہت کی، وہ گدھے کی آواز ہے. گدھے کی آواز اتنی بری آواز ہے کہ انسان جب گدھے کی آواز کو سنتا ہے تو بہت خراب دکھتا ہے. اور گدھے کی آواز سے اللہ تعالیٰ کو بھی کراہت ہے، لیکن پیدا تو اللہ تعالیٰ نے ہی کیا ہے. وہ گدھے کی آواز ہے. جیسے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اِنَّا أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. اور یہ سوال کہ سب سے پہلے قتل یا خون زمین پر کس نے کیا؟ وہ خون ہے جو قابل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا. اور یہ کہ وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اس کو عظیم فرمایا؟ وہ عورتوں کا مکر ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ. اور یہ سوال کہ عورتوں میں افضل کون ہے؟ سو وہ یہ ہیں جو ام البشر حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت آسیہ، حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہن، یہ عورتوں میں افضل ہے. اور دریاؤں میں افضل سجون، جیون، فرات، نیل، مصر. اور پہاڑوں میں افضل طور ہے. اور 4 پایوں میں افضل گھوڑا ہے. اور مہینوں میں افضل رمضان ہے. اور التامہ قیامت کا دن ہے. اور یہ سوال کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی 12 ٹہنیاں ہیں اور ہر ٹہنی کے 30 پتے اور ہر پتے میں 5 شگوفے اور 5 شگوفے ہیں. اور وہ اور دوان میں دھوپ میں ہے، 3 سایہ میں، سو وہ 1 سال ہے. 1 سال ہے. ٹہنیاں اس کی 12 مہینے ہیں. 1 سال ہے نا. اب 1 سال کے 12 مہینے ہیں، اس کی ٹہنیاں ہیں وہ. اور اب پتے اس کے ہر ماہ میں 30 دن ہیں. پتے وہ 30 دن ہیں. اور 5 شگوفے، 5 نمازیں ہیں، 2 دن کے وقت اور 3 رات کو. اور یہ سوال کہ وہ کیا چیز ہے جس نے مکہ معظمہ کا حج کیا اور طواف کیا مگر اس میں روح نہیں، نہ اس پر حج فرض ہے، سو وہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے. نوح علیہ السلام کی
کشتی ہے. اور یہ کہ وہ چار چیزیں کیا ہے جن کا رنگ اور مزہ جدا جدا ہے لیکن اصل ایک ہے. وہ دونوں آنکھیں اور وہ کان اور ناک اور منہ ہے. یعنی آنکھوں کا پانی نمکین اور کانوں کا پانی کڑوا اور ناک کا پانی ترش ہے اور منہ کا پانی شیریں یعنی میٹھا. اور اصل ان کا دماغ ہے جو ایک ہے. اور نفیر داہ ہے جو کھٹی خرامات کے پشت پر ہے اور جو اس کے اندر ہے. اور قطمیر اس کو کہتے ہیں جو اوپر کا چھلکا ہے. اور سبد اور لبد بھیڑیوں اور بکریوں کے بال ہے. اور تم اور رم وہ امتیں ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے تھی. اور یہ سوال کہ گدھا جب ہینگتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ سو وہ شیطان کو دیکھ کر کہتا ہے لعن اللہ العشار. گدھا جب شیطان کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے لعن اللہ العشار. اور کتا اپنے بھونکنے میں کہتا ہے وائل ہے دو زخیوں کے لیے. کتا جب بھونکتا ہے تو کیا کہتا ہے بھونکنے میں؟ وائل ہے دو زخیوں کے لیے. اور غضب الجبار اور اللہ کی غضب. اور گھوڑا اپنے ہنہنانے میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ میرا محافظ ہے. جس وقت جھوٹ پھیلے اور مرد کے ساتھ مشغول ہوں. اونٹ اپنی آواز میں کہتا ہے حسبی اللہ وکفی باللہ وکیلا. اور بلبل کہتی ہے پاک ہے اللہ جب صبح ہوئی اور شام ہوئی. اور مینڈک کیا کہتی ہے؟ اور مینڈک اپنی تسبیح میں کہتا ہے سبحان المعبود فی البر ارا والغفار سبحان اللہ حقا انظر یا ابن آدم فی هذه الدنیا غربا وشرفا ما ترى فیہا احدا یبقا. اور یہ سوال کہ وہ کون قوم ہے جس کی طرف وحی کی گئی نہ وہ جن میں نہ آدمی نہ فرشتے. وہ شہد کی مکھی ہے. جیسے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ آیا. اور یہ سوال کہ رات کہاں جاتی ہے جب دن نکلتا ہے اور دن کہاں جاتا ہے جب رات ہوتی ہے. تو وہ دونوں اللہ تعالیٰ کے علم کے گڑھے میں پوشیدہ ہو جاتے ہیں. رات اور دن اللہ کے علم کے گڑھے میں چھپ جاتے ہیں. اب حضرت بایزید علیہ الرحمہ نے پوچھا کہ کیا کوئی اور سوال باقی ہے؟ تب ان سب نے کہا کہ نہیں. اب حضرت نے سوال کیا کہ اب تم بتاؤ کہ مفاتیح الجنت اور مفاتیح السماوات کیا ہے، یعنی بہشت اور آسمان کی کنجیاں کیا ہے؟ رہبان نے اپنے لوگوں سے کہا کہ چپ رہو، بات نہ کرو. بایزید علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ تم نے مجھ سے بہت سے سوالات کیے اور میں نے ان کے جوابات دیے، اور میں نے تم سے صرف ایک سوال کیا اور تم جواب نہیں دیتے. کیا تم جواب دینے سے عاجز ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم سب جواب دینے سے عاجز ہے. پھر وہ سب لوگ اپنے بڑے سردار رہبان کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ کیا تم بھی جواب دینے سے عاجز ہو گئے ہو؟ رہبان نے کہا کہ میں جواب دینے سے عاجز نہیں ہوں، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ تم میری موافقت نہ کرو گے. اگر میں نے جواب دے دیا تو تم میرا ساتھ نہ دو گے. سب نے کہا کہ ہم بے شک تیری موافقت کریں گے، تمہارا ساتھ دیں گے، کیونکہ تم ہمارے بڑے سردار ہو. جو کچھ آپ کہیں گے ہم اس کو سنیں گے اور اس پر آپ کی موافقت کریں گے. تب رہبان نے کہا کہ کنجی بہشت اور آسمانوں کی مسلمانوں کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. کنجی بہشت اور آسمانوں کی مسلمانوں کے لیے، کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. یہ سنتے ہی سب لوگوں کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا اور اسی وقت سب کے سب دین اسلام پر ایمان لے آئے. اور بہت اچھا ہوا ان کا اسلام لانا، اور بت خانہ سے نکل گئے اور اسے گرا دیا اور اپنے زنار جو پہنے تھے توڑ ڈالے اور اس بت خانہ کو مسجد بنا دیا. اسی وقت حضرت بایزید کو الہام ہوا
اللہ کی طرف سے ان کو ان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ تو نے ہمارے لیے ایک زنار پہنا تھا، اس لیے ہم نے تیرے لیے 500 زنار توڑ ڈالی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہمیں حضرت بایزید بستامی، یہ ایک ایسے بزرگ کامل ہے حضرت بایزید بستامی، یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے کیا ولی ہے حضرت بایزید بستامی۔ خیر، اللہ تعالی ہمیں ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔